کل شہباز گل صاحب کا ایک بیان میں دکھا رہا تھا اپنے شو میں، جس میں وہ کچھ بات کر رہے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک میجر سپورٹ ہے وہ کے پی کے سے ہے، اور وہاں پہ جو کلچر ہے، پٹھان جتنے بھی ہیں ان کو اگر آپ ایک تھپڑ ماریں گے تو وہ 10 نسلوں تک آپ سے بدلہ لیں گے۔ عجیب و غریب بات ہے، مطلب کہ لسانی بنیادوں پہ، قومیت کی بنیادوں پہ آپ کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو ملک میں تفریق کے مترادف ہیں۔ اور میں کل بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم نے ہمیں مروایا ہے پچھلے 74 سال میں۔ دوسری طرف یہ والا جو مزاج ہے کہ جیسے if we're somebody who're above the law، ایک طرف تو رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف گل صاحب کے اس طرح کے سٹیٹمنٹس، فواد چوہے صاحب کے اس طرح کے سٹیٹمنٹس، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو بیانات ہیں احتشام، یہ کسی اور کو نہیں بلکہ یہ خود تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں، اور اس کا شاید ان کو اس وقت اندازہ نہیں ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ پاکستان کے اندر ایک جماعت جو پہلے متحدہ قومی موومنٹ تھی، اب وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کے سٹیٹمنٹس جب ایسے آتے تھے کچھ رہنماؤں کے، تو کس طرح کے اس وقت تھرتھلی مچ جاتی تھی، کھلبلی مچ جاتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج جو ایم کیو ایم پاکستان سامنے آئی ہے، اس کی ایک طرح سے بالکل صاف جو ہے وہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور وہ بالکل اس سے بالکل ڈیویٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو نقصان ہوا ایم کیو ایم کو اور ان کی اس چیز کو جو کہ وہ لے کے چلتے تھے۔ دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ عدالت کی طرف سے جو فیصلہ ہوا، اس میں دو چیزیں بڑی، آج جو فیصلہ آیا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جائزہ لیں گے تمام فوٹیجز کا، تمام چیزوں کا، جو کہ یہ کہتی ہیں کہ حکم عدولی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور یہ کہ کیا یہ جو توہین عدالت ہے یہ لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی۔ جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان سوالات کے اندر یہ جو معاملہ ہے اس میں اس کو تمام اس کا احاطہ کیا گیا، ان سارے سوالات کے اندر تمام چیزوں کو رکھ دیا گیا ہے، جس کا کہ اب جائزہ لیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک توہین عدالت کی تلوار، آپ تو خود وکیل بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بات، ایک توہین عدالت کی تلوار جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر لٹک گئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ روزے نماز بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے، کہ اب ان کو پوری طرح سے آئین اور قانون کے پیرائے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا اور لے کے جانا پڑے گا۔ اس دوران جس طرح کی بھی سٹیٹمنٹس آئیں گی، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی سٹیٹمنٹ ہو جو کہ فورس کی دھمکی دے رہے ہیں، چاہے وہ فواد چودھری صاحب کا یہ بیان ہو یا کسی کا بھی بیان ہو، آپ دیکھیے کہ یہ صرف اور صرف بکھلاہٹ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، اور اس میں جتنی آپ بکھلاہٹ میں آگے جائیں گے اتنا آپ کو نقصان ہوگا۔ تحریک انصاف اس وقت ایک اسٹریٹجی کے اوپر اس کو کام کرنا چاہیے۔ یہ جو گیدڑ بھبکیوں والی سیاست ہے یا جو ایک بیان بازی والی سیاست ہے، 3.5-4 سال میں اس نے تحریک انصاف کو فائدہ نہیں دیا، اور اتنی مقبول پارٹی ہونے کے باوجود، اس وقت ظاہر ہے وہ ایک مقبول جماعت نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس بات کے اوپر رہیں صرف کہ بیان بازی، اور وہ بھی غیر منتخب لوگ جن کو کہ سیاست کا پتہ نہیں ہے ان کے ذریعے سے اگر بیان بازی دیں گے تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو کافی نقصان ہوگا۔ وسیم جو کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ان کے خیال میں فیصلہ درست تھا، آپ کے خیال میں پولیٹیکلی فیصلہ درست تھا؟ دوبارہ وہ مومنٹم بن سکے گا؟ لوگوں کو اتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی میں اب نکلوں گا تو وہاں پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ہلوں گا نہیں جب تک یہ 2 شرطیں پوری نہیں ہوتی، and all of a sudden he changes his mind and he goes back۔ یا احتشام، آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ پریس کانفرنس کے لیے عمران خان صاحب بیٹھے تھے پشاور میں، اس وقت ایک ٹیلی فون کال شاہ محمود قریشی صاحب کو آئی تھی، اور اس ٹیلی فون کال کا مطلب یہ تھا کہ آپ ٹریپ ہو رہے ہیں، اس میں کہا یہ کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر خان صاحب سے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اناؤنس کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ جو ٹریپ ہونے والی کال تھی وہ یہ درست تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ابھی مت نکلیں، مت اناؤنس کریں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کر چکے تھے، یا شاید انہوں نے جلد بازی میں وہ فیصلہ کیا، اناؤنس کرنا تھا اور انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ اس کے بعد ان کو اندازہ تھا کہ ان کی تیاری نہیں ہے، ان کا اندازہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ شاید نہیں نکلیں گے، ان کو بہت ساری چیزوں کا، اور دیکھیے لوگوں کا نکلنا بہت بعد میں آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہی نہیں نکلے، اور آپ دیکھیں کہ پنجاب بھر میں سے اکا دکا لوگ جو تھے وہ نکلے، جتنی بھی سندھ کی قیادت تھی وہ پشاور جا کے بیٹھ گئی، اسلام آباد سے لوگ پشاور جا کے بیٹھ گئے، اور ایک پارٹی جو تھی وہاں پہ ایک پارٹی چل رہی تھی جو کہ سڑکوں پہ نظر آنی چاہیے تھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی بھروسہ ہوتا تھا عمران خان صاحب کا
وہ سائے اور مائے پہ ہوتا تھا، یعنی سایہ اور مایہ جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا، لیکن وہ جو اسباب تھے وہ اس دفعہ نکل گئے، اور ان کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی جو تھی ان کے اندر سے میں نے جو ایک شارٹ آپ کو سنوانا ہے، جی اور آپ ہی کا مجھے اس کے اوپر آپ ہی کی رائے چاہیے۔ شیخ رشید صاحب نے جیو ٹی وی پہ کچھ کہا ہے، باس سے شکایت کروں گا، کیا کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب؟ سنیں آسمہ شرازی صاحبہ کیا کہیں گی اس حوالے سے۔ دیکھیے، اب چیری بلاسم تو پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم کسی اور کو کہتے ہیں، لیکن جو بات ابھی شیخ رشید صاحب نے کہی ہے یہ تو اب ظاہر ہے وہ کس سے شکایت کریں گے، کون سے باس میں باس ہے عمران خان کو تو وہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت المیہ ہے پاکستان کی سیاست کا، یہاں کی سیاست ہو وہاں کی سیاست ہو، ادھر کی سیاست ہو ادھر کی سیاست ہو، اداروں کو کی طرف دیکھتے ہیں، اداروں کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر جو ہیں، وہ ہمارے اداروں کو بھی بہت شوق ہے کہ وہ سیاست کریں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں جب بار بار سپریم کورٹ کو یہ کہیں گی کہ آپ ہمیں اسکیجول دے دیں لانگ مارچ کا، آپ نے دیکھی آج جو درخواست دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ درخواست نہیں تھی، وہ مطالبات تھے جو کہ تحریک انصاف نے رکھے تھے سپریم کورٹ کے سامنے، اور مطالبات کیا تھے؟ ہمارے رستہ نہ روکا جائے، ہمیں مطلب صرف یہ کہنا باقی رہ گیا تھا کہ آپ ہار لے کے سامنے کھڑے